اسلام وہ مذہب ہے دنیا کے اندر سب سے پہلا مذہب، اور جس نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے آسمان کے اوپر جو ہے پہنچایا، اس نے عزت دی، اس نے whether she is a mother اور she is a wife اور she is a sister، کسی بھی رول میں میکسیمم پاسبل جو ہے وہ ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ریلیجن نے دی ہے عورت کو. تو who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. جی ویئرس، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب موجود ہیں. آج ہم ان سے ان کی ایک قیمتی آراء لیں گے کہ جو حال ہی میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، ایک بیان دیا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو یا بیوی، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، پھر تم کون ہوتے ہو وہ عزت چھیننے والے؟ ہو آر یو؟ یہ جو ہو آر یو لفظ ہے یہ کافی اس وقت وائرل ہے. تمہیں یہ اختیار کس نے دیا؟ تو اب میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ بیان تو بیسیکلی انہوں نے اسلام کی چھتری تلے دیا. انہوں نے تو یہ کہا کہ جو اسلام نے عورت کو اختیار دے دی ہے، جو اس کو حقوق دیے ہیں، اور تم کون ہوتے ہو اسے چھیننے والے؟ ان کا اشارہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمسایہ ممالک کی طرف تھا. وہاں جو اس وقت ٹی ٹی پی اور تحریک طالبان یا جو افغان طالبان ہیں، ان کے سب وہ جو گٹھ جوڑ کر کے خواتین کے حقوق کو غصب کیے بیٹھے ہیں. تو آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں، پھر میں سر آپ سے اگلا سوال کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جب کسی کے گفتگو اور بیان پر رد عمل کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم اس وقت تک اس پہ اظہار نہیں کر سکتے جب تک ہم اس گفتگو کو خود نہ سن لیں. میں نے ابھی جناب آرمی چیف صاحب کی اس گفتگو کو سنا، جس میں بہت کیٹیگوریکلی انہوں نے خواتین کے ان حقوق کا ذکر کیا جو اسلام نے انہیں بحیثیت ماں، بیٹی، بہن اور بیوی دیے جانے کے وعدے بھی کیا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے ملک میں یا ہمسایہ ملک میں خواتین کے اس بنیادی حق، جس کو ہم حق تعلیم کہتے ہیں، اس پہ پابندیاں لگائیں اور انہیں اس آزادی کے ساتھ تعلیم نہ لینے کی جو ان کا حق بنتا ہے. دیکھیے، ابھی اسلام آباد میں دسمبر کے مہینے میں ایک اجلاس انعقاد پذیر ہوا، اور اس میں بہت کیٹیگوریکلی پوری دنیا سے تعلیم سے تعلق رکھنے والے احباب نے شرکت کی. مختلف اسلامی ممالک کے نمائندوں وہاں پہ تشریف لائے، اور انہوں نے اسلام آباد اعلان اس بات کا ذکر کیا کہ کسی بھی طور پر خواتین کا یہ حق جو تعلیم دیے جانے کا ہے دنیا میں نہ روکا جائے گا، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو کوئی اس حق کو، بنیادی حق کو روکتا ہے، انہیں ہم راضی کریں کہ وہ خواتین کے اس بنیادی حق کو لازمی طور پہ دیں. خواتین سے بات کرتے ہوئے انہیں عزت دیے جانے کی بات کا کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اور بحیثیت ماں، بیٹی، بیوی اور بہن کے اسلام نے ان کے جو حقوق متعین کیے ہیں، ہم ہر مرد کو وہ حقوق دیے جانے چاہیے. اور یہ جو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو خواتین کے ان بنیادی حقوق اور خاص طور پہ تعلیم کے حق کو دیے جانے کے منافی امور سر انجام دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو یہ ان کے بیان سے لگتا ہے کہ انہوں نے ہمسایہ ملک میں جو اس وقت ایک خاص طبقہ ہے جو بہت شدت پسندی سے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، خواتین کو ڈیل کرتا ہے، یہ ان کا اشارہ اس طرف تھا؟ جی بالکل، میں جو گفتگو میں سمجھ پایا ہوں، بالکل مجھے واضح طور پہ وہ لائنز نظر آ رہی ہیں، اور جس طریقے سے فتنہ خوارج کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ فتنہ خوارج کے ڈنڈے ہمسایہ ملک سے جہاں ملتے ہیں، اور جو ان کی سوچ ہے وہی سوچ فتنہ خوارج کے ان افراد کے اندر پائی جاتی ہے. تو مجھے تو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے اس پورے کے پورے بیان تھیم لائن کو سمجھنے کے اندر اور اسے بیان کرنے میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس بیان پہ آپ جیسے اپریسیشن کر رہے ہیں اور ہر ذی شعور شخص اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے سوشل میڈیا میں ایک طبقہ ایسا بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تنقید ہوتی ہے، نو ون از پرفیکٹ اللہ اور اس کے حبیب کی ذات ہے، لیکن جب چیف آف آرمی سٹاف نے ایک یہ بیان دیا، کیٹیگوریکلی دیا، اسلام کی چھتری تلے دیا، اس میں ان کی کوئی اپنی ذات کا فائدہ نہیں ہے،
انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ صرف میرے گھر کی خواتین ان کے حقوق ہیں یا دنیا میں رہنے والی جتنی خواتین ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں، یعنی ایسا کوئی ان کے بیان سے ہمیں محسوس نہیں ہو رہا۔ وہ اوورآل خواتین کی بات کر رہے ہیں جو اسلام نے دی، جو رائٹس دیے ان کو، لیکن سوشل میڈیا پر ایک خاص سوچ رکھنے والے لوگوں نے اس پر کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور ان کو ڈسٹورٹ کر کے پیش کر رہے ہیں۔ آپ کیسے دیکھیں گے؟ میں تو اس جماعت کا نام بھی نہیں لینا چاہ رہی، یعنی عام الفاظ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، سوشل میڈیا میں خاص طور پہ ان پر تنقید کیوں کر رہے ہیں اور آپ انہیں کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے، خواتین کے حقوق دیے جانے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو خواتین کسی بھی غیر قانونی معاملے کے اندر ملوث ہوں انہیں خواتین کے حقوق کے نام پہ آزادی دی جائے، یا انہیں خواتین کے حقوق کے نام پہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا نرمی والا معاملہ کیا جائے۔ جب خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو پھر اس ساتھ ساتھ ہمیں خواتین کے ان فرائض کی بھی بات کرنی چاہیے جو بحیثیت شہری کسی بھی خاتون کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ خاتون ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں ہر قسم کی آزادی دی جائے، اور وہ اپنی مرضی سے جو کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں نقصان پہنچائیں، اور اس کے بعد پھر وہ خواتین کی آزادی کے نام کے اوپر اس بات کو اویلا مچائے کہ ہماری آزادی کو سلب کر لیا گیا ہے۔ جو قانون کے دائرے کا باہر آ کر کام کرے گا، بھلے سے وہ مرد ہے یا بھلے سے وہ خاتون ہے، اسے قانون کے دائرے کار میں آنا پڑے گا اور اسے ان معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا جو کسی بھی غیر قانونی کارروائی کے نتیجے میں کسی کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی جا رہی ہے اس کا کوئی سر پہ ہے، اور ظاہر بات ہے جو افراد تنقید کرنے والے ہیں وہ، میرا تو خیال یہ ہے کہ وہ ذاتی مخاصمت کی بنیاد کے اوپر یا اس ذاتی رویے کے حوالے سے اس چل رہے ہیں، اور جو بیس لیس ہے جس کا حقیقت حال سے کسی بھی قسم کا کوئی لنک نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخری میرا کویشچن ہے، اب ایک پاکستان میں ہم کسی کی ذات کا نام نہیں لینا چاہ رہے، لیکن ایک پاکستان میں صنم جاوید، طیبہ راجہ، یہ جو کلچر اٹھا ہے، جلسوں میں جانا، ناچ گانا کرنا، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، اگر پی ایم ایل این کے جلسوں میں ناچ گانا ہوگا میں اسے تنقید کروں گا، آپ کی رائے کا میں احترام کروں گا، آپ جو بھی رائے دیں، لیکن یہ جو صنم جاوید کلچر گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان میں اٹھا، سوشل میڈیا پہ دوسروں کو گالیاں دینا، ناچ گانا کرنا اور یہ اس طرح کے الفاظ یوز کرنا کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں، یہ کلچر، کیا اس کلچر کی اسلام میں یا کسی بھی مہذب معاشرے میں اجازت آپ سمجھتے ہوتی ہے؟ دیکھیے، آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ہمارے پاس پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 19 موجود ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ مطلقاً آزادی چاہتے ہیں، ایبسولوٹ فریڈم آف ایکسپریشن چاہتے ہیں، جبکہ آئین یہ فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے لیکن اخلاقیات کے تابع بنا کے دیتا ہے، قانون کے تابع کر کے دیتا ہے، گلوری آف اسلام کے تابع کر کے دیتا ہے، اور جو ہمارا سوشل کانٹریکٹ اور سماجی ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں یہ آزادی دیتا ہے۔ ہم نے اس آزادی کا بے دریغ استعمال کیا ہے، اور اس کا بے دریغ استعمال کرنے کی وجہ سے آج ہمارا سوشل فیبرک ریخت کا شکار ہو رہا ہے، جس کا اظہار ہم اپنے ملک کے طول و عرض میں اس طرح کے مختلف مظاہروں کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے، یہ کیا جو بے دریغ ہم نے آزادی کا استعمال کیا ہے اس کے پیچھے آپ کو ڈالر نظر آتے ہیں، ڈالر کمانا، ویوز لینا، یا کوئی حب الوطنی ہے کہ میں اس طرح کی بات کروں گا اور میرے ملک میں انقلاب آ جائے گا؟ دیکھیے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تو انقلاب نہیں آئے گا۔ ہاں، اب اگر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بے دریغ مادر پیدی آزادی کے نام کے اوپر دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑانا کی آزادی اظہار کا نام ہے، تو اسلام اس قسم کی آزادی اظہار کی تو مکمل طور پہ ممانعت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کا کوئی مقام و مرتبہ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں بہت کیٹیگریکلی اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اظہار آزادی رائے ہے پاکستان میں وہ آئین کے دابے رہتے ہوئے ہمیں انجوائے کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ماتر پیتر آزادی کی صورت میں۔ اور جو کوئی بھی فیک نیوز کے ذریعے سے، جھوٹی خبروں کے ذریعے سے اور اس قسم کے معاملات کے ذریعے سے لوگوں کے
عزت کی دھجیاں اڑاتا ہے اسے اس دنیا میں بھی جوابدہ ہونا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جوابدہ ہونا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سر، جزاک اللہ۔ پھر صاحب نے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کی بات سنی۔ دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں، اچھی بات آپ کو جہاں سے ملے، اور یہ اللہ کے نبی کی حدیث کا ایک مفہوم بھی ہے کہ مومن کو جہاں سے اچھی بات ملتی ہے اسے پک کر لیتا ہے۔ اب چیف آف آرمی سٹاف نے یہ بیان دیا، اس پر آپ اگر میں ان طبقے کو یا ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو اس وقت تنقید برائے تنقید، جن کے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہوا ہے، تو ان سے آج ایک سوال کرتا ہوں، اس بیان کو اگر آپ سپورٹ نہیں کر سکتے تو آپ اس کی مخالفت میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس سے کیا آپ حاصل کریں گے؟ اول تو اچھی بات ہے، آپ کہیں ٹھیک ہے یہاں چیف صاحب نے ٹھیک ہے، ہم چیف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر لگے گا، میں ان تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور یوٹیوبرز کو کہتا ہوں، پھر لگے گا کہ ہاں یار جو غلط ہوتا ہے اسے غلط کہتے ہیں، جو ٹھیک ہوتا ہے اسے ٹھیک کہتے ہیں۔ لیکن اس بات کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ آپ نے اس بات کی کلاس لے رہے ہیں، اور اس پہ میرا خیال ایسے ہی ہے جیسے آپ آسمان کی طرف یا چاند کی طرف منہ کر کے تھوک رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے